بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آج ہم ایک ڈیفرنٹ سے ٹاپک پہ اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے، چونکہ ہمارا پروگرام حقائق ہے تو ہمارا یہ کام ہے، ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم کچھ حقائق اسپیشلی پنجاب کے حوالے سے اس وقت جو کچھ حقائق سامنے آ رہے ہیں، بڑے بڑے دعووں کے بعد ہم اس کو سامنے لے کے آئیں، اور ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ سطح پہ اس طرح کے مسائل کا شاید ادراک نہ ہو یا ان کے نالج میں یہ نہ ہو، تو ہمارے یہ حقائق سامنے لانے کے بعد کچھ ان کے نالج میں چیزیں آ جائیں جو کہ شاید حکومت کے لیے بھی بہتر ہو اور عام آدمی کا بھی اس سے کچھ بھلا ہو سکے۔ ناظرین، تربیٹھی سنجوال بلاک نمبر 1 عام ریت بولی 1 ارب روپے پر ویب سائٹ جیم کر دیے گئے تھے۔ یہ آج کا واقعہ ہے، یہ کوئی بہت پرانے واقعے کی میں بات نہیں کر رہی۔ اس کے حقائق کیا ہیں، یہ کیوں ویب سائٹ جیم کر دی گئی ہے، جبکہ ٹھیکیدار حاجی اسماعیل اس وقت بھی محکمہ معدنیات کے افسران کو بتا رہے ہیں، ان کے نالج میں لا رہے ہیں کہ جناب سسٹم جیم ہو گئے ہیں۔ یہ سسٹم جیم ہونا ناظرین کرپشن کنسیڈر کیا جائے گا، کیونکہ جیم ہو جانا یا جیم کر دیا جانا دونوں ایک ہی سینس میں اس ٹائم کنسیڈر کیے جائیں گے۔ جیم ہو کیسے گیا اور جیم کر کیسے دیا گیا، اور اگر جیم کر دیا گیا تو کن کی جانب سے کیا گیا، اور کس طرح سے گورنمنٹ کا سسٹم جیم کر دیا گیا، کیونکہ ہماری پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے ظاہر سی بات ہے، سی ایم جو ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ بہت کوشش کر رہی ہیں کہ پنجاب میں کسی بھی طرح سے کرپشن جو ہے ختم ہو جائے، اور وہ بڑے اچھے پروجیکٹ کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود پنجاب حکومت کے کرپشن ختم کرنے کے دعوے اس واقعے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ شاید دھڑے کے دھڑے رہ گئے ہیں۔ مزید تفصیلات کیا ہوئیں، ایگزیکٹلی سچویشن کیا ہے، اس سب پہ بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں، مزید جانتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے رفیع اللہ خان نیازی صاحب ہے، سینئر اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ ہیں، ممبر پنجاب اسمبلی ہیں، بہت شکریہ کاردار صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے نیازی صاحب سے جانتے ہیں، نیازی صاحب یہ کیا ہوا، مطلب سسٹم جیم ہو گئے، جیم کر دیے گئے، ایگزیکٹلی سچویشن کیا بنی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ فائزہ۔ دیکھیں، یہ حکومت پنجاب نے یہ آکشن کے لیے ای سسٹم اور جو ہے متعارف کرایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے حکومت کا اچھا اقدام تھا، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے جس طرح آج اس سسٹم کو، اس جو نظام تھا، یہ میکانزم کو جس طرح بٹھایا گیا اور جس طرح دن دہاڑے ڈاکہ ڈالا گیا اور گورنمنٹ کے جو ایکسچیکر کو، حکومت کے پنجاب کے خزانہ کو نقصان پہنچایا گیا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا، اس کے ذمہ داران کا تعین کرنا ہوگا۔ میں حکومت پنجاب سی ایم صاحبہ سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کے لیے ایک انکوائری ہولڈ کریں، جو اس کے ذمہ دار کردار ان کو سامنے لانا چاہیے، انہیں قرار واقعی سزا دینا چاہیے۔ دیکھیں، ایک زون ہے جس طرح پہ آپ نے کہا تربیٹھی سنجوال، یہ زون نمبر 1 ہے، وہاں پہ ایک 100 کال ٹھیکیدار ہے، وہ عرصہ دراز سے 10-15 کروڑ میں وہ ایوارڈ لے کے ٹھیکے گا اور وہ کھا رہا ہے، اور وہاں سے جو میرے علم میں آیا کہ وہاں سے 21,000 20,000 کی ایک ٹرالی جو نکلتی ہے، اس کو لارنس پور کی ریت بھی کہتے ہیں، اور تقریباً یہ پورے پاکستان میں اس کا استعمال ہوتا ہے، یعنی کوالٹی وائز سب سے اچھی ہے۔ دیکھیں، حاجی محمد اسماعیل جو اس دفعہ اس نے اس کو کمپیٹ کیا، وہ مقابلے میں آیا اور اس نے اس کی بولی 1 ارب 10 کروڑ دے دی، لیکن اس سے پہلے سسٹم بٹھا دیا گیا۔ 1 ارب انہوں نے دی، مخالف نے، جس کا نام غالباً شائستہ خان ہے، تو اس کو ایوارڈ کرنے کے لیے سسٹم کو بٹھا دیا ہے۔ حاجی اسماعیل صاحب کی جانب سے کتنی بولی تھی جس کے بعد وہ جو اپوزٹ پارٹی ہے انہوں نے بولی لگائی، سسٹم جیم ہو گیا؟ دیکھیں، حاجی اسماعیل صاحب نے 15 کروڑ سے اس آکشن کو آگے لے گئے 99 کروڑ 99 لاکھ 99,099 روپے پہ۔ ٹھیک ہے۔ دوسری پارٹی 1 روپیہ اس میں بڑھا کے، اس کے بعد حاجی صاحب نے 1 ارب 10 کروڑ بولی لگائی، لیکن اس سے ہماری بولی جو ہم نے کمپیوٹر میں، اس نے حاجی اسماعیل صاحب نے اس میں اس کی انٹری ڈالی۔ اس سے پہلے انہوں نے کیا کہ مائنر یعنی مائکرو سیکنڈ میں انہوں نے اس کو ہیک کر لیا، یعنی اس سسٹم کو انہوں نے جیم کر لیا۔ اور اس سے یہ معلوم ہوتا جب حاجی اسماعیل نے کنسرنڈ کوارٹر سے رابطہ کیا، بھئی آپ نے یہ کیا کیا، میں 1 ارب 10 کروڑ کی یہ ٹھیکہ لے رہا ہوں، میں نے اس کی بولی جو ہے نا بول دیا ہے، میں نے اس کی انٹری کر دی ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو جی، آئیں بائیں شائیں ہم اس کو دیکھتے ہیں جی، کرتے ہیں آپ کو۔
یہ لیم ایکسکیوز نہیں ہمیں چاہیے, ہمیں ٹرانسپیرنسی چاہیے. اس آکشن کو دوبارہ ری سٹارٹ کرنا ہوگا, ورنہ حکومت کو میرا خیال میں اربوں کا نقصان, یہ بولی 15 ارب پہ بھی جا سکتی ہے. اچھا جی, تو یہ 1 ارب پہ جیم ہو گیا, 1 ارب 10 کروڑ پہ, اس سے 1 ارب 10 کروڑ تو حاجی اسماعیل صاحب کی جانب سے اس سے دوبارہ پہلے لگانے انہیں کی 1 ارب پہ جام کر دیا. 1 ارب پہ دوسری پارٹی کی جانب سے 1 روپیہ بڑھا کے تو جیم کر دیا. ایوارڈ کرنا چاہتے ہیں نا, اس کو دیکھنا چاہیے. دیکھیں جب تک ملک میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی, درست کہہ رہے ہیں, اور ملک کے خزانے کو اتنا نقصان پہنچا جا رہا ہے, میں سمجھتا اس میں جو بھی ذمہ دار ہے, میں کسی کو ایلیگیٹ نہیں کرنا چاہتا, اس میں ڈی جی مائنز ہے, یہ سیکٹری مائنز کو دیکھنا چاہیے نا. سیکٹری مائنز فوری ایکشن لینا چاہیے. ڈی جی مائنز کا قصور بنتا ہے تو اس کو پہلے سیک کریں, اور اس کے بعد ایک ٹرانسپیرنٹ, ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری جو ہے اس کو ہولڈ کریں. جی ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں دوسری سائیڈ کا بھی موقف پتہ چلے. ہمیں کوئی منسٹری کی جانب سے اگر میری ٹیم ٹرائی کر رہی ہے, اگر ہمیں وہاں سے بھی کوئی ان کا جو ہے وہ ان کا پوائنٹ ہمیں ملتا ہے کہ ان کی جانب سے ایگزیکٹلی اس پہ کیا جسٹیفیکیشن پیش کی گئی ہے, تو دونوں سائڈ کا موقف سامنے آئے گا. تو شاید ان کے نالج میں یہ چیز اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ڈیٹیل ہم لے کے آ رہے ہیں. عظمیٰ صاحبہ میں آپ کی جانب بھی آؤں گی, لیکن اس سے پہلے ناظرین, حاجی اسماعیل صاحب نے جو کہ ایک ٹھیکیدار ظاہر سی بات ہے جن کی ابھی بات ہو رہی ہے, انہوں نے AGN نیوز سے خصوصی گفتگو کی ہے, پورے حقائق سامنے رکھے ہیں اسی سارے ایشو پہ. ذرا وہ سن لیجئے, اس کے بعد عظمیٰ صاحبہ کی طرف چلتے ہیں. بھائی صاحب بتائیے گا کہ یہ کس طرح فراڈ کیا جاتا ہے؟ فراڈ نہیں, فراڈ تو چھوٹا لفظ ہے, یہ کھربوں روپے کے فراڈ ہیں. 2017-18 سے لے کے جب PTI کی گورنمنٹ آئی تو جو بلاک تھے کروڑوں روپے کے, انہوں نے ہزاروں روپے کے اکٹھے کر کے اپنے بندوں کو صرف ابلائج کرنے کے لیے دے دیا. وہاں پہ ایک ضابطہ خان ہے جو اٹک کے رہنے والا ہے, PTI کا خاص بندہ ہے, KPK میں رہنے والا. وہ اس نے کیا کیا کہ ریت کی ایک گاڑی 21,000 روپیہ وہاں سے وصول کر رہا ہے, 4 سینکڑے کے. وہاں پہ ڈیلی 10,000 گاڑی نکلتی ہے. پورے پاکستان میں کراچی تک ریت لالپور کی استعمال ہوتی ہے. جتنے گورنمنٹ برج بناتی ہے, پل بناتی ہے پورے پاکستان میں, چاہے کراچی ہے چاہے گوادر ہے, ریت یہاں سے اٹک سے جاتی ہے. ان کی جو انکم ہے وہ ڈیلی کم سے کم 15 سے 20 کروڑ روپیہ. 6,000 کا اگر آپ لگائیں 21,000, 6,000 میں کم سے کم 10,000 تک گاڑی جاتی ہے. تو وہ کم سے کم 50 کروڑ روپے اس کی انکم ہے. اور گورنمنٹ کو کیا دے رہا ہے؟ 50 کروڑ روپے ایک دن کے حساب سے. 50 کروڑ روپے 21,000 کے حساب سے 10,000 آپ اکٹھا کریں تو 50 کروڑ روپے ایک دن کا بنتا ہے. وہ پورے 2 سال کا ٹھیکہ لیتا ہے. کوئی 5 کروڑ کا لے لیا, کوئی 10 کروڑ کا لے لیا. جو بندہ وہاں پہ گیا ان کو پول پتہ دے دیا, یا کسی کو ڈرا دھمکا کے واپس بھگا دیا. کون لوگ ہیں جو گورنمنٹ کے جو PTI کے نمائندے ہیں, PTI کے عمران خان کے اوپر جتنے پیسے لگتے ہیں وہ ضابطہ خان لگاتا ہے, کیونکہ PTI کا خاص بندہ ہے. گورنمنٹ کو کیونکہ پتہ نہیں اس بات کا, میں کوئی ٹھیکیدار بھی ہوں اور گورنمنٹ کا حصہ بھی ہوں. جدھر گورنمنٹ کا مال چوری ہو رہا ہے ادھر میں نے چیک کیا جا کے. جب میں نے چیک کیا, یہ آج والا ایک بلاک تھا, اس بلاک کی 13 کروڑ روپے قیمت تھی. جب 13 کروڑ سے چلتے 1 ارب پہ گیا تو انہوں نے میرا سسٹم ہینگ کر دیا. میں نے اس پہ یہ 4:45 پہ انہوں نے سسٹم ہینگ کر دیا ہے. میں نے جب اس کی بولی ڈالی ہے 1 ارب 10 کروڑ روپیہ, ان کی 1 روپیہ, میری 99 کروڑ 99 لاکھ 999 روپے 1 روپیہ ڈال کے تو اس نے 1 ارب کا بلاک کھڑا کر دیا. 15 منٹ رہتے تھے, میں نے DG کو کال کی, LA کو کال کی کہ بھئی میں 10 کروڑ روپیہ اوپر دینے کو تیار ہوں, ان بلاکوں کو جانے دو. یہ بلاک میں 2 ارب کا لینے کے لیے تیار ہوں. ابھی بھی میری بولی 1 ارب 10 کروڑ کی ہے, جو ابھی بھی سسٹم ہینگ ہے. 15 منٹ پہلے, آدھا گھنٹہ ہو گیا, ابھی تک سسٹم نہیں کھلا. 15 منٹ پہلے اس نے ہینگ کر دیا. دیکھو جو بندہ 50 کروڑ روپے ایک دن میں کما رہا ہے تو اس کو ہینگ کرنے کا تو کوئی ایشو نہیں ہے. یہ ٹوٹل بلاک جتنے ہیں میں 15 ارب کے لینے کے لیے تیار ہوں. 15 ارب کے, جو وہ 15 کروڑ میں چلا رہا ہے. گورنمنٹ کو کہیں کہ آنکھیں کھولیں, ان کو چیک کریں, ان کے بلاک کینسل کریں. ٹوٹل بلاک ریت کے لارسپور کے میں 15 ارب کے لینے کے لیے تیار ہوں. آج والا جو بلاک ہے, یہ بلاک میں 2 ارب تک لینا تھا, لیکن میرا 1 ارب سے اوپر سسٹم ہی ہینگ کر دیا. ابھی میری آخری بولی 1 ارب 10 کروڑ کی ہے, لیکن سسٹم ابھی تک ہینگ ہے.
ये गवर्नमेंट को मैं डीजी को कहता हूँ, एलए को कहता हूँ, सेक्रेटरी मादनियात को कहता हूँ, मिनिस्टर को कहता हूँ, मरियम बीबी को कहता हूँ कि जिसने अरबों रुपए का ये सबसे अच्छा सिस्टम बनाया, मरियम बीबी ने ऑनलाइन किया ताकि लोगों की चोरी, वहाँ जाते थे वो अपने 100 बंदे गनमैन खड़े कर देता था, किसी बंदे को आगे से क्रॉस ही नहीं होने देते थे, किसी बोली पे नहीं जाने देते थे। वहाँ पे जो डिप्टी डायरेक्टर वो बेचारा डरता था। मैं 2 दफ़ा वहाँ गया हूँ, उन्होंने कहा जी यहाँ तो आने नहीं देते किसी को। अभी ये मरियम बीबी को सारा क्रेडिट जाता है जिन्होंने ये सिस्टम ओपन किया, हमें ये सारा कुछ नज़र आया। इतने गवर्नमेंट के अरबों रुपए के जो मादनियात के ज़खायर हैं जो चोरी कर रहे थे वो सामने आए हैं। तो अभी मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट पंजाब को, गवर्नमेंट पाकिस्तान को, डीजी नैब को, डीजी एंटी करप्शन को कि फौरी तौर पे पिछले 10 सालों का इसका ऑडिट किया जाए ज़ाब्ता खान का, कि पिछले 10 सालों में एक बंदा 50 करोड़ रुपये एक दिन में कमा रहा है, वो टैक्स कितना दे रहा है? कोई टैक्स नहीं दे रहा, सारी चोरी हो रही है वहाँ पे। पूरे पाकिस्तान में रेत लारसपुर की वहाँ से निकल रही है, अरबों रुपए का फ्रॉड हो रहा है और गवर्नमेंट सो रही है। आज जो 1 अरब 10 करोड़ का मेरी बोली है, इसको खोलें, ऊपर जाने दें। 2 अरब से क्रॉस करती है कि नहीं? सारे ब्लॉक अगर 15 अरब से नीचे रह जाएंगे तो मेरे से पैसे पूरे कर लें। ठीक है, 15 अरब से अगर ये ब्लॉक नीचे रह जाए तो मेरे से पैसे पूरे कर लें। आज ये ब्लॉक जो रुका है 1 अरब पे, मैं इसको 2 अरब पे लेके जाना है ताकि बात सामने आ जाएगी। आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट के खजाने में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है ताकि लोगों के ऊपर खर्च हो, सड़कें बने, जो गरीब आवाम मर रही है उनके ऊपर लगे, जो लोग चोरी कर रहे हैं, चोर लगे हुए हैं, उनको सामने लाया जाए। डीजी नायब इसका पिछला रिकॉर्ड निकालें, पिछले 5-10 सालों का देखें इसने टैक्स क्या दिया है। डेली का 50 करोड़ रुपया एक दिन का ये इकट्ठा कर रहा है, तो गवर्नमेंट को क्या दे रहा है? टोटल 2 सालों का 15 करोड़ रुपया। अच्छा हाजी साहब, ये जो इनका मादनियात का जो महकमा है, महकमे के कौन कौन से लोग जो हैं इसमें मुलव्वस हैं, जो ये सिस्टम को भी हैक कर रहे हैं? मुलव्वस मैं नहीं कह सकता, मैं एलए को कहा है, एलए से मेरी बात हुई है 15 मिनट पहले कि मेरी बोली 1 अरब पे जाके रुक गई है, मेरी बोली 1 अरब 10 करोड़ नोट करें और 10 करोड़ से आगे चलाएं। उसने कहा जी सिस्टम बंद है। उसका मुझे वॉइस आया कि जी खुल गया, 5 मिनट रहते थे। मैंने फिर उसको वॉइस किया कि अभी तक नहीं खुला, अभी तक सिस्टम बंद है। ये सिस्टम हैंग करवाया गया, 10 करोड़ दे के कराया, 20 करोड़ दे के गया, क्योंकि ये 2 अरब पे जाना ठेका, तो इन्होंने अरब पे ही रोक दिया। तो जब 1 अरब का उनको फ़ायदा नज़र आ रहा है तो क्यों ना सिस्टम को हैंग करेंगे, इसलिए उन्होंने सिस्टम को हैंग कराया। मेरी आला काम से फौरी तौर पे अपील है, इसको खोलें। रात 12 बजे तक का टाइम है, इसको खोल के आगे चलाएं, फौरी तौर पे इसको खोलें, और ताकि मैं 2 अरब तक चलाऊं, या इसको ब्लॉक को कैंसिल करके 1 अरब 10 करोड़ से आगे चलाएं। जो ठेकेदार हाजी इस्माइल साहब हैं, उनकी आपने पूरी बात सुनी है, किस तरह से सिस्टम को जैम किया गया है, किस तरह से अभी बोली आगे चलनी थी, और उनकी ये डिमांड है कि हुकूमत के जो है उस साइड पे ज़्यादा पैसा जाए ताकि ये आम आदमी पे इस्तेमाल हो। ये जो बीच में करप्शन करने वाले लोग हैं, अगर ई टेंडरिंग में भी इसी तरह की करप्शन सामने आएगी तो हुकूमत का इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा है। हुकूमत को प्रेजेंट करते हुए उज़मा कारदार साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। कारदार साहबा, आपने नियाज़ी साहब की भी बात सुनी, आपने हाजी इस्माइल साहब जो ठेकेदार हैं उनकी भी बात सुनी। ई टेंडरिंग पे पंजाब गवर्नमेंट ने इतना फोकस किया, इतनी इसको ज़ाहिर सी बात है, ई टेंडरिंग करने का मतलब तो ये है ना कि आप करप्शन ख़त्म करना चाहते हैं। अगर इसमें भी इसी तरह की करप्शन होगी, करप्शन के 1000 चेहरे हैं, किसी भी तरीके से करप्शन की जा सकती है, तो फिर ये करप्शन तो होती रहेगी इसी तरह से। ई टेंडरिंग का फ़ायदा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ायज़ा, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया, और ये सारा जो सिलसिला है ये मुझे भी ये मालूमात आपके थ्रू ही अभी मिली हैं। जी, मरियम नवाज़ साहिबा जो है ना, उनकी ज़ीरो टॉलरेंस है एज़ फार एज़ करप्शन इज़ कंसर्न्ड, और वो मेरिट और ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करती हैं, और उनको डिजिटलाइजेशन के थ्रू हर चीज़ जो है वो उसको एक आसान तरीके से आगे ले जाना चाहती हैं, क्योंकि आजकल का जो ज़माना है और दुनिया है वो सारी डिजिटलाइज्ड है और उसी पे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। आपने देखा है उनका जितने भी इनिशिएटिव हैं वो सारे ऑनलाइन हैं। ये जो हाजी इस्माइल साहब जो बता रहे हैं, ये भी ई टेंडरिंग के थ्रू ये सारा इन्होंने बिड डाली थी। मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे 700 सड़कें जो बन रही हैं उसकी भी ई टेंडरिंग की गई थी, और ई टेंडरिंग में कम से कम कोई 37 बिलियन यानी कि अरब
जो थे वो हुकूमत के बच गए थे, और उसके थ्रू फिर हुकूमत ने ये सारी जितनी आप मरियम नवाज़ क्लिनिक और ये रीवैम्पिंग वगैरह आप देख रहे हैं हेल्थ सेक्टर में, ये वो पैसा डाइवर्ट करके जो हुकूमत ने ई टेंडरिंग में बचाया था वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए अब लग रहा है। तो हाजी इस्माइल साहब जो हैं ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि हुकूमत तो पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उन हुकूमत की कोशिश को नाकाम करने के लिए बहुत सारे चेहरे जो हैं वो पीछे से छुप कर जो है वो कारी वार कर रहे हैं। अब मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि ये मामला जो है ये ऊपर तक पहुंचाया जाए, और मेरे ख्याल में हाजी इस्माइल जो हैं इनकी बड़ी खिदमात हैं और ये बड़े जाने पहचाना, इनका नाम भी है, सब लोग जानते हैं। इनकी वाइफ जो है वो MBA भी हैं, सबको पता है कि एक रेपुटेशन होती है इंसान की, बड़े ईमानदारी से ये अपनी बिजनेस करते हैं, कोई इस तरह से कोई इनके मामलात नहीं है। DG मादनियात ने इस बात को तस्लीम भी किया है कि उनका सिस्टम जो था तो वो वाकई जाम मेरे हो गया ख्याल था। में इनको जल्द अज जल्द ये मामला खुद ज़ाती तौर पे CM साहिबा तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि अगर निचले लेवल पे ये देखें, ये घपला तो निचले लेवल पे ही हुआ है। तो जिन लोगों ने ये घपला किया है, एक ये नहीं कि आपने उसको सिस्टम कोई हैक करके जैम कर दिया है, ठीक है, इसका मतलब है कि आप और कोई बात बन नहीं रही थी और आपके हाथ से वो ठेका निकल रहा था, क्योंकि हुकूमत को उसे बहुत ज़्यादा कीमत पे कोई किसी ने ऑफर की। मुझे एक बात आपसे पूछनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप पंजाब गवर्नमेंट का बड़ा मेन फेस हैं। मुझे ये बताइए कि जब ये मामला चल रहा है, जब ई टेंडरिंग है, तो सारा कुछ तो बड़े शफाफ तरीके से, जैसे अभी आपने कहा कि मरियम साहबा कोशिश कर रही हैं, लेकिन आप कोई भी ई टेंडरिंग में हर चीज़ ऑनलाइन होती है, हर चीज़ शो हो रही होती है वहाँ पे। अब प्रॉब्लम ये है कि वो कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतनी शफाफियत को भी जो है वो दागदार करने की कोशिश की? जाहिर है क्या वो हुकूमत के अंदर से है, जो हुकूमत के साथ बैठे हुए लोग हैं उनमें से कुछ हो है, डिपार्टमेंट के अंदर से लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, या आउटसाइडर्स हैं जिन्होंने सपोर्ट किया? इस चीज़ का इदराक कौन करेगा? फायजा मिली भगत है, मिली भगत है। देखिए, पैसे से आप किसी को भी खरीद सकते हैं। पैसा जो है वो इन हरबों के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे वो अंदर से कोई मिला हुआ है या बाहर से कोई मिला हुआ है। तो ये जो है एक हुकूमत की एक ऑनलाइन ई टेंडरिंग साइट को आप जैम कर दें, तो ये कोई इसमें डेफिनेटली आपके जब कोई तक इनसाइड कोई बंदा नहीं है, वो बाहर से कोई इस तरह से जैम नहीं कर सकता। कोई वो तो हैकर होगा ना, कोई वो तो अंदर से सपोर्ट होगी, डेफिनेटली होगी। या तो कोई हैकर इन्होंने उसको बहुत सारे पैसे खिलाए हैं, लेकिन आप जिस तरह कह रही हैं कि वो साइट जैम और हैक तकरीबन मिलती जुलती बातें, ये नहीं कि वो सीज हो गई, वो इस वक्त काम नहीं कर रही है, ठीक है। या तो इन्होंने बहुत सारा पैसा दे के किसी से बाहर से ये हैकर से काम करवाया है, क्योंकि PITB ने ये डेवलप की हैं सारी ये ई टेंडरिंग और ये सारी, वो खुद तो मेरे ख्याल में नहीं इस तरह से करेंगे, क्योंकि जाहिर है वो तो अगर देखिए जो मेन फेसेस है वो ये नहीं करेंगे, लेकिन मेन फेसेस को जो दूसरे डिपार्टमेंट में बैठे लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनका तो कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं ले सकता। देखिए पैसा बोलता है, यहाँ पे पैसा बोलता है, और आप अगर आपने बहुत सारा पैसा क्या आप इस इशू को हाईलाइट करेंगे आगे? अब जिस तरह हम तो अवाम के सामने हकाइक लेके आ रहे हैं, क्या आप CM तक ये पहुंचाएंगे? बिल्कुल, मैं हम लोगों का इजलास फिर शुरू हो रहा है 26 मई से, और मैं वहाँ पे ये बहुत सारे जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनसे मैं डिस्कस भी करूंगी, कैबिनेट के मेंबर्स से भी डिस्कस करूंगी, इस इशू को हाईलाइट करेंगे। तो एक और फिर इशू है, फिर उनकी जो आरा होंगी, जिस तरह से भी वो सामने आएंगी, फिर उसके मुताबिक ये सिलसिला इन राइटिंग CM साहिबा तक पहुंचाना बहुत लाजिम है, बहुत लाजिम इशू है जिसका हमें पता चला। हमें पता नहीं पता कि और कितने ना जाने इस तरह के जो है वो ये तो सैबोटेज करने वाली बात है, ऐसे करप्शन की जा रही है और बाद में इल्जाम लग जाता है CM पे, लग जाता है या डिपार्टमेंट हेड पे इल्जाम, सारी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पे डाल दी जाएगी। न्याज़ी साहब से जाते हैं। न्याज़ी साहब, अब मुझे ये बताइए कि अगर ऑनलाइन सिस्टम में, मतलब मैं इस चीज़ को, शायद मैं गलत हूँ, हो सकता है कि कल को इस पर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन हो तो हमारे सामने आए हक़ाइक़ के एग्जैक्टली कौन था जो इस सब में मुलव्विस था, लेकिन जब तक कोई अंदर का बंदा इस सब में शामिल ना हो, बाहर से कोई इतनी जुर्रत नहीं कर सकता कि हुकूमत की वेबसाइट को जाके हैंग कर लिया जाए।
دیکھیں فائدہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ حکومت پنجاب کی ٹرانسپیرنسی اور میرٹ پہ جو ہے نا سوالات جنم لے رہے ہیں. درست. دیکھیں ایک میں بلکہ اس کو اس طرح ڈیفائن کرتا ہوں کہ آج مافیا جیت گیا، ٹرانسپیرنسی اور میرٹ جو ہار گیا ہے. یہ ایک مافیا ہے اور اس مافیا یہ پلگ ہے حکومتی لوگوں کے ساتھ. حکومت سے مراد ہے جو ذمہ داران ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ایک فیکٹ فائنڈنگ کے لیے ایک انکوائری ہولڈ کریں، ایک انکوائری منعقد کریں، اس میں سارے معاملات سامنے آ جائیں گے. دیکھیں حاجی اسماعیل، جہاں تک میں نے اس کی جو سی وی چیک کیا ہے تو مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ تقریباً 70-80 کروڑ روپیہ ہر سال وہ گورنمنٹ کو، حکومت پنجاب کو ٹیکس دیتا ہے. وہ ٹیکس پیئر ہے، لیگلائز وہ کام کرتا ہے. مگر ایک شریف شہری ہے، جس طرح عظمیٰ کاردار صاحبہ ان کی شہرت، ان کی ریپو کے بارے میں بات کر رہی تھی، بالکل میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو محب وطن ہیں، جو پاکستان اور حکومت پنجاب کا فائدہ چاہتے ہیں، آپ ان کو سسٹم سے باہر نکال رہے ہیں 2 نمبری کر کے. تو اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سوال تو بنتا ہے، سوال بھی اٹھیں گے کہ فوری طور پر یہ جو ای ٹینڈرنگ ہے، جس طرح اس سسٹم کو بٹھایا گیا یا ہیک کیا گیا یا جام کیا گیا، اس کو اور جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف جو انکوائری. مجھے ایک بات بتائیے نیازی صاحب، ڈی جی معدنیات نے جو میرے تک انفارمیشن ہے کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ واقعی ان کا سسٹم تھا، اس کو جیم کیا گیا، جیم ہو گیا یا جیم کیا گیا. ایگزیکٹلی دوسری سائڈ کا پوائنٹ تو وہ خود ہی آ کے بتا سکتے ہیں، ان کی سائڈ سے کوئی بھی آ سکتا ہے. ابھی مجھے یہ بتا دیں کہ کیا ریسٹور ہو گیا ہے یا ابھی تک جیم ہے؟ کیا ابھی ایگزیکٹلی کیا سچویشن؟ میری معلومات مطابق تک وہ جیم ہے. اگر ڈی جی صاحب کہتے ہیں تو اس کو چاہیے تھا پھر جو حکومت پنجاب کو فائدہ پہنچا رہا ہے، حاجی اسماعیل کو آن بورڈ لیتے، ان کو کہتے دیکھیں ہم وہاں سے شروع کر کے انڈر ٹیکنگ دیتے، ان کو یقین دلاتے. تو میرا خیال ہے بات آج ہم یہاں نہ کرتے، اور یہاں حکومت کی جو کریڈیبلٹی ہے، حکومت کی جو ٹرانسپیرنسی ہے، جو میرٹ ہے، اس پہ اس طرح سوالات ہم نہ آج اٹھاتے. اچھا، ویسے نیازی صاحب آپ کو میں ایک خبر دے دوں کہ ناظرین، ہم چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اینڈ سے کوئی بھی ایسی خبر جائے جو کسی کو ہرٹ کرے یا بعد میں اس میں کچھ بھی رد و بدل ہو. تو ہم نے دوسری سائڈ کا موقف جانے کے لیے وزیر معدنیات پنجاب سردار شیر علی گورچانی صاحب سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی. انہوں نے میری ٹیم سے اس چیز کو پرومس بھی کیا تھا کہ پروگرام میں مجھے جوائن کریں گے اور اس چیز کے بارے میں ہمیں حقائق بتائیں گے کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا، کیوں ہوا تھا، فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی اس پہ بنے گی نہیں بنے گی. ہم کمپلیٹ ڈسکشن کریں گے تاکہ دونوں سائڈ کا موقف ہمارے سامنے آئے اور ہم عوام کے سامنے حقائق رکھیں کہ اس کے ذمہ داران کا تعین کس طرح سے گورنمنٹ کرے گی. لیکن اب میری ٹیم مجھے اپڈیٹ کر رہی ہے کہ ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں ان کا نمبر آف جا رہا ہے، ان کے گھر میں کہا جا رہا ہے کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، اور یہ ہمارے منسٹر صاحب جو ہیں وہ ہم سے کمٹمنٹ کر کے، ہم سے پرومس کر کے وہ کمٹمنٹ توڑ گئے ہیں. اب اس چیز کو ہم کس سینس میں لیں؟ کیا ہم اس سینس میں لیں کہ منسٹر اپنی جو ہے وہ سامنے آ کے بتانے سے گریزاں ہیں، یا منسٹر صاحب کے نالج میں تھا یہ سارا کچھ؟ میں الزام نہیں لگا رہے، لیکن اس سچویشن میں جب آپ نمبر بند کر دیتے ہیں، جب آپ اپنا موقف پیش نہیں کرتے، جب گورنمنٹ نے باقاعدہ یہ بتایا ہوا ہے کہ آپ نے مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن نہیں پھیلانی، کیونکہ مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کے لیے آپ کو دونوں سائڈ کا موقف سامنے رکھنا ہے، اور ہم نے دوسری سائڈ کا اسپیشلی گورنمنٹ کی سائڈ کا موقف رکھنے کی کوشش کی تو گورنمنٹ اس پہ ہمیں موقف دینے سے گریزاں ہیں اور وہ سائڈ پہ ہو گئے. نمبر ان کا ناظرین کمپلیٹلی اس وقت آف ہے. کاردار صاحبہ سے جانتے ہیں، میں آپ کی جانب آتی ہوں نیازی صاحب. کاردار صاحبہ، یہ وزیر صاحب نے نمبر آف، مطلب آپ کی سائڈ اگر وزیر صاحب کے نالج میں نہیں تھا، ان کے نالج میں لے کے آیا گیا ہے کہ سر اتنا بڑا بلنڈر ہوا ہے، تو ان کو تو چاہیے تھا کہ اپنا ڈیفینڈ کرتے، اپنے آپ کو، اپنے آپ کی جسٹیفیکیشن آ کے دیتے، بتاتے ہمیں، ہم سے کمٹ کر کے نمبر آف کر گئے. جی بالکل، آپ نے دیکھے ان کو ایکول پلیٹ فارم دیا اور اپرچونٹی دی کہ وہ آ کے بتائیں، کیونکہ پوری پبلک جو ہے وہ اس کی نظریں ہیں، وہ سن رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. وہ دونوں سائڈ کا موقف جاننے کی کوشش کی. بالکل دونوں سائڈ دیکھیں نا، ون سائیڈڈ اگر آپ بات کریں گی تو پھر وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ جو ہے کلیئر نہیں ہے یا کوئی چیز چھپائی جا رہی ہے. آپ ان کو بلائے، ان کو چاہیے تھا ہر حالت میں آتے، خاص طور پہ اگر انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی آپ کی ٹیم کے ساتھ کہ وہ آئیں گے اور اس پہ بات کریں گے.
اب ان کا اگر نمبر بن جا رہا ہے تو پھر یہ تو کوسچن مارک لگ جاتا ہے نا ان کے اوپر. ایگزیکٹلی, اور یہ اس آج کی بیڈنگ پہ بھی کوسچن مارک بہت زیادہ لگ جاتا ہے. نہیں آ سک رہے ہیں تو پھر اپنے کسی عملی سینئر آفیسر کو بھیجیں, اپنے بہاف پہ بھجوا دیں, ٹیم سے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ میرے بہاف پہ یہ ڈیٹیل بتائیں, وہ بتا دیں کہ جی یہ جیم ہو گئی ہے, یہ کل تک کھل جائے گی, ہم اس کو ٹھیک کروا رہے ہیں, یا ہم کینسل کروا رہے ہیں, یا کینسل کروا رہے ہیں, یا پھر بیڈنگ کنٹینیو ہوگی, ٹینڈرنگ جو ہے وہ آگے ٹھیک ہونے کے بعد سسٹم کے دوبارہ یہ ہم اس کو کروائیں گے. تو یہ بہرحال بہت ضروری ہے, ورنہ اس کی بالکل انکوائری ہونی چاہیے. لیکن اب ہم اس کو کیا کنسیڈر کریں؟ وزیر صاحب تو آ کے اپنی سائڈ کا موقف نہیں دے رہے, ہم نے تو دونوں پارٹیز کا موقف سامنے رکھنے کی کوشش کیا. فارچونیٹلی انفارچونیٹلی آپ اس سے گورنمنٹ کا حصہ ہے تو پوچھیں گے تو آپ سے نیازی صاحب سے جانیں. نیازی صاحب بتائیے. میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ شہباز شریف صاحب چیف منسٹر ہوتے اور یہ اس طرح میڈیا پہ خبر آ جاتی, یقین کرے فوری اس پہ ایکشن لیتے. یہ ان کو کریڈٹ میں دینا چاہتا ہوں. مریم نواز صاحبہ کو بھی ساری خبر پہنچ جاتی ہے, ایک ایک خبر ان کو پہنچتی ہے. اچھا میں اب میں جو اصل بات ہے نا اس کی طرف دیکھیں, یہ وزراء کی یہ کارکردگی ہے. فائزہ, یہ سی ایم صاحب کو اس پہ ریوزٹ کرنا چاہیے. جو منسٹر وعدہ کر کے اپنا فون آف کر جاتے ہیں, ان کو کیبنٹ میں نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ سی ایم کی جو کارکردگی ہے وہ کیبنٹ کے لوگوں پہ ہوتی ہے. اگر کیبنٹ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا اپنا وہ ڈپارٹمنٹ ہے, پورٹ فولیو ہے, اور اس پورٹ فولیو کی جو ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ ریز ہو رہا ہے, وہ ایک نیشنل ٹی وی پہ آ گیا ہے اور وہ اس نے اپنا فون بند کر دیا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ کمٹمنٹ کر کے انہوں نے کمٹمنٹ کے بعد اس سے معلوم یہ ہوا کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے. مجھے تو ساری دال ہی کالی نظر آ رہی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ انکوائری ہونی چاہیے. بالکل اگر انہوں نے اپنے ساتھ کو ریٹین رکھنا سی ایم صاحبہ نے, تو پھر انہیں چاہیے کہ منسٹر سے بھی یہ سوال اٹھائیں, اس سے بھی پوچھیں, دیکھیں بھئی اگر آپ نے کمٹمنٹ کی تھی ایک نیشنل ٹی وی سے اور آپ نے جواب دینے کے بجائے آپ نے بند, کس کا مطلب ان کی اہلیت کو بھی چیلنج. اچھا, اور میری ٹیم کانٹینیوس جو ہے وہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریے. مجھے ٹاک بیک میں سنوایا جا رہا ہے کہ آپ کا نمبر فی الحال بند ہے. مجھے ٹاک بیک میں سنوایا جا رہا ہے. بات ساری یہ ہے کہ سی ایم آفس کھلا ہے پبلک کے لیے, وہ کل جائیں سی ایم آفس. کل تو خیر پتہ نہیں چھٹی شاید ہو, منڈے کو جائیں. ظفر ڈال صاحب ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں, ان رائٹنگ پوری وہ ایک کمپلینٹ لیٹر بنائیں ایڈریس ٹو دا سی ایم, اور وہ سی ایم صاحبہ کو جیسے ہی پہنچے گا وہ اس پہ کچھ ایکشن لیں گی. اچھا مجھے زبانی کلامی سے ایسی باتیں نہیں. ٹھیک ہے, آپ کی بات درست ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے سی ایم صاحبہ ہر چیز پہ چیک اینڈ بیلنس تو رکھنے کی کوشش کرتی ہیں, لیکن انہوں نے آگے اپنی ٹیم مختلف ڈپارٹمنٹس, مختلف وزراء ہر ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرنے کے لیے بنا دی ہیں تاکہ وہ ان کو رپورٹ پیش کریں. جب جو ریلیونٹ منسٹر صاحب ہیں وہی آ کے کچھ نہیں اپڈیٹ کریں گے تو آگے سی ایم صاحب کو کیا بتائیں گے؟ نہیں, پھر ظفر ڈال صاحب کو پہنچ جائے گا نا سارا معاملہ. آپ ان کو جب جا کے یہ بھی ہم مینشن کروا دیں میں نا ایک قطع کلامی ان رائٹنگ اگر آپ جا کے دیں گے تو ظاہر ہے وہ سی ایم صاحبہ کو پٹ اپ کریں گے, پھر سی ایم صاحبہ انکوائری کریں گی. اب یہ بات ان کو پھر بتانی پڑے گی کہ کیوں جیم ہو گیا سسٹم. حاجی اس کا تو جواب دیں گے نا. مجھ تک جو اپڈیٹ پہنچ رہی ہیں کہ حاجی اسماعیل صاحب جو ہیں وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اس ٹائم سی ایم آفس میں موجود ہیں. میں وہی تو کہہ رہی ہوں, دیکھیں ایسے آپ پریشر تو ڈال سکتے ہیں میڈیا کے تھرو, بہت پریشر ڈلتا ہے, لیکن اس کی ایک آفیشیل کمپلینٹ آپ کو لازم ہے کہ آپ جائیں اور کریں تاکہ سی ایم صاحبہ کے ڈائریکٹ نالج میں آ جائے وہ, پھر انشاءاللہ تعالی وہ اس کی ایکشن لیں گی. نہیں وہ میں سمجھ عظمیٰ کاردار صاحبہ, میں سمجھتا ہوں کہ جب انڈیویجول کوئی ایشو ہوتا ہے تو پھر اس کو باقاعدہ تھرو پراپر چینل جا کے سی ایم کو اپروچ کرنا چاہیے. ہیئر اٹ ایشو از دا ریلیونٹ ٹو دا حکومت پنجاب. حکومت پنجاب کے خزانے کا کو نقصان ہو رہا ہے, یہ کولیکٹیو ایک ڈیمیج ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت فوری ایکشن لینا چاہیے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2013-14 میں جب شہباز شریف صاحب سی ایم تھے تو اس کے پیچھے بیک اپ تھا حمزہ صاحب, جو ہے وہ سارے معاملات دیکھتے تھے. مجھے یاد ہے کہ کئی ایسے ایشو تھے جو بالکل وہ میڈیا کے اندر آئے تو انہوں نے فوری اس پہ ایکشن لیا. اب مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ سی ایم صاحبہ کے بیک اپ پہ کوئی بھی نہیں ہے, جس کی وجہ سے ان کے جو ایشو ہیں, جو مسائل ہیں. ایک بات بتا دوں, دیکھیں ایک میری بات سن لیں. دیکھیں آپ اگر سی ایم صاحبہ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں, ان کا جو دفتر ہے اس میں ایک لگا ہوا ہے ڈیش بورڈ, ٹھیک ہے, وہ ہر چیز ان کے سامنے اس ڈیش بورڈ پہ چلتی ہے,
اور کوئی میٹنگ ہو رہی ہو, کوئی کچھ ہو رہا ہو, وہ چاہے بیچ میں شامل ہو نہ ہو, وہ ان کے آفس میں ان کو ہر چیز سنائی دے رہی ہے اور دکھائی دے رہی ہے. وہ فوراً جو ہے اس معاملے کی تہہ تک پہنچتی ہیں. تو یہ تو آپ نہ سمجھیں کہ جی ان کو انفارمیشن نہیں ملے گی. چلو کل ہم دیکھ لیں گے. اس کے بعد جب آپ ان رائٹنگ کمپلینٹ بھی وہاں تک پہنچ جائے گی تو کوئی منسٹر کی مجال نہیں ہے کہ ان کو وہ مس لیڈ کرے یا کوئی مس انفارمیشن پہنچائے. وہ شی از آن ٹاپ آف ایوری تھنگ. سو بالکل وہ پوری کلیئر اور ٹرانسپیرنٹ اس کی انکوائری کروائیں گے. یہ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جڑی آنریبل آپ کی ایم پی ہے امرین اسماعیل, حاجی اسماعیل کی مسز ہے, اور آپ کی وہ ایم پی ہے, اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ مجھے بتایا جائے. آپ کو ماننا پڑے گا جو بھی اس ڈیش سسٹم کو جو کنٹرول کر رہا ہے, کیا ابھی تک انہوں نے نہیں دیا؟ میں تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس میں بہت پیسہ چلا ہوا ہے. ٹھیک. اور پیسہ جو ہے اسے وہ بولیاں لگی ہوئی ہیں, اور بولیاں آپ کو پتہ ہے جب لگتی ہیں تو پھر باقی لوگ اندھے ہو جاتے ہیں. پھر اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں اس میں ابھی شفافیت کی ضرورت ہے. نہیں فائزہ, ابھی جیسے دوسری پارٹی کا انکوائری ہوگی پوری کہ جیسا اگر سسٹم ہوا ہے تو کیسے ہوا, کس کی یہ فالٹ ہے. کیونکہ یہ ای ٹینڈرنگ گورنمنٹ کی سائٹ ہے, یا تو کوئی پرائیویٹ سائٹ ہوتی نا, کوئی پرائیویٹ کمپنی ہوتی تو پھر بندہ کہتا ہے جی ہمیں نہیں معلوم یہ کیا ہو رہا ہے. یہ تو گورنمنٹ کی سائٹ ہے, تو ذمہ داری بھی گورنمنٹ کی آتی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ہے, اس کو نوازنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں جی بالکل, دیکھیں یہ ایک مافیا جو ہوتا ہے وہ کسی بھی جماعت میں کیوں نہ ہو, انہوں نے پیسہ دینا ہوتا ہے, انہوں نے پیسہ دینا ہے, پیسہ دے کے وہ افواج لے لیتے ہیں. اس ملک کے اندر یہی تو ایشو ہے نا. یہ جو جس طرح عظمیٰ کاردار صاحبہ فرما رہی ہیں کہ پیسہ چلا ہے, یقیناً پیسہ چلا ہے, تو پھر ماننا پڑے گا کہ ابھی کرپشن ہو رہی ہے. کرپشن کو کیسے ختم کرنا ہے؟ کرپشن تو آپ کو پتہ ہے ٹالرنس زیرو لیول ہے, تب کہیں جا کے تھوڑا کنٹرول ہوئی ہے, ورنہ تو ہمارے ڈی این اے میں کرپشن ہے. حکومت میرا خیال ہے اپنی جتنی بھی اس کے پاس پوٹینشل ہے, اس کے بعد جو فورس ہے, طاقت ہے, وہ شاید ایک پولیٹیکل پارٹی وکٹمائز کرنے کے لیے انہیں لگا دیا ہے. نہیں میرے خیال میں نیازی صاحب نہیں, دیکھیں جہاں تک بات ہے نا سی ایم پنجاب کی, میرا نہیں خیال کہ ان کے لیول پہ یہ ساری چیزیں, ان کے نالج میں ہونے کے باوجود یہ ساری چیزیں ہوں گی. ان کے نالج میں جتنی چیزیں آتی ہیں وہ اس کا چیک اینڈ بیلنس ضرور کروائیں گے, بالکل چیک اینڈ بیلنس کریں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو نیچے لوگ ہیں وہ اگر اس طرح کی کروائیں, اس طرح کی کرپشن کریں گے تو ڈیفینیٹلی الزام جاتا ہے. لیکن اگر ان کے نالج میں جیسے کہ میری بات تو سنیں, وہ سی ایم ہے, وہ عام ایم پی نہیں ہے, اس کا میڈیا ایڈوائزر ہے, ایک پورا ایک اس کے پاس نظام ہے, وہ سارے اسی وقت کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ہاں جی, آج یہ تو نہیں ہے کہ کوئی ایک مہینے سے سر یہ دیکھ لیں ٹائم کتنے ہو گئے, 4 گھنٹے ہو گئے ہیں. کیا ان کا میڈیا ایڈوائزر جو ہے, سی ایم کا میڈیا ایڈوائزر, آپ مجھے یہ بتائیں نیازی صاحب, جی ڈی پی آر والے کدھر گئے ہیں, میڈیا والے اطلاعات و نشریات والے کی منسٹر کدھر گئی ہے؟ اگر وہ اس طرح مطلب ان اویئر ہیں کہ ایک میڈیا پہ خبر چل رہی ہے اور ابھی تک اس پہ ایکشن نہیں لیا گیا, پھر ہم کیا کہیں کہ وہ ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں. دیکھیں جب کسی نے پریس کانفرنس کرنی ہے تو اس نے اس کے باقاعدہ ڈیٹیلز لے کے آ کے پریس کانفرنس کرنی ہے. میرا پوائنٹ فائزہ, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کے وزیر اطلاعات ہے, آپ کا انفارمیشن منسٹر ہے پنجاب کا, آپ کا ایک پورا ایک جی ڈی پی آر ہے جو پورے اس کو کنٹرول کر دی ہے, آپ کے پاس پیمرا ہے, آپ کے پاس آپ کا ایک میڈیا ایک سیل ہے سی ایم کا, اور ابھی تک جو ہے 5-6 گھنٹے ہو گئے ہیں, اس پہ بارے میں کوئی حکومتی موقف نہیں آیا. منسٹر صاحب جو ہے نا وہ موبائل بند کر گئے ہیں کمٹمنٹ کر کے. اینڈنگ ٹائم کیا تھا, کس ٹائم تک بیڈنگ ہونی تھی؟ 6 بجے تک, اور سسٹم ہینگ ہوا اسے 15 منٹ پہلے. یہ تو 5:30 ہو گیا تھا, 5:30 بجے, 15 منٹ پہلے تو ہو گیا تھا. آپ کے سامنے کس طرح سے دوائیوں میں جو گھپلے ہو رہے تھے, اور کیسے جا کے سی ایم صاحبہ نے ڈنڈا پھیرا ساروں پہ اور سیدھے ہوئے ہیں وہاں پہ. کر لیں گے, ان کے نالج میں آئے گی چیز. دیکھیں جہاں اچھے کام ہوں گے ہم بالکل ان کو بالکل اس کی سپورٹ کریں گے, تحریر جہاں غلط ہوگا ہم بالکل تنقید کیجئے, ہمارا رائٹ ہے. میں اس سب کا رسپانسبل, جو میرے اینڈ سے یہ ہے کہ اس سب کا رسپانسبل میں فی الوقت پنجاب گورنمنٹ یا سی ایم تو بڑی مطلب بات کی بات آ جاتی ہے. سب سے پہلے ریلیونٹ منسٹر کی رسپانسبلٹی ہے کہ جب انہوں نے کمٹ کیا, ان کے نالج میں ایک چیز آئی تو انہوں نے کیوں نہیں ابھی تک, تو ان کو چلے اگر ان کے اختیار میں کوئی چیز نہیں تھی تو ان کو سب سے پہلے سی ایم صاحبہ کے نالج میں لانی چاہیے تھی یہ چیز کہ یہ سارا کچھ ہو گیا, اب وہ خود ہی غائب ہو گئے. یہ دوں گا وہ کوئٹ کیوں کر گیا, کمٹمنٹ کر کے کر گیا نا, اس کو آنا چاہیے تھا.
بالکل اس کو فیس کرنا چاہیے تھا, بات کرنی چاہیے تھی. دیکھیں اگر اس طرح کے حالات رہے اور یہ آپ سسٹم اس طرح بٹھا, یہ تو پھر وہی ہوا نا کہ جو الیکشن, جو جنرل الیکشن میں کہا گیا کہ جناب دیکھا رزلٹ سسٹم جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے, تو پھر اس پہ جو ہے نا شکوک و شبہات جو ہے نا وہ پیدا ہو گئے, لوگوں نے شور مچا دیا. پھر وہ ایک بہت بڑی جو ایک دیکھیں ابھی تک آپ مجھے یہ بتائیں پنجاب حکومت کا ایک بھی کوئی اسکینڈل آپ نے سنا ہے؟ ایک بھی کوئی اسکینڈل سال سے زیادہ ہو گئے نہیں ہے نا, تو یہ بھی انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گا اور بڑے ایک اچھے طریقے سے, کیونکہ مریم نواز صاحبہ کا زیرو ٹالرنس ہے as far as corruption is concerned. مجھے یہ بتائیے آپ کی ڈیمانڈ نیازی صاحب, اب ایگزیکٹلی سچویشن کو چونکہ ہمارے پاس وقت کی بھی قلت ہے, اب ہونا کیا چاہیے؟ بیڈنگ یہاں سے ری سٹارٹ ہونی چاہیے یا آج کی بیڈنگ کو کینسل کر کے نئے سرے سے شفاف بیڈنگ ہونی چاہیے؟ ایگزیکٹلی کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ جس نے 1 ارب 10 کروڑ بولی دی ہے یہ اس کو ایوارڈ جانا چاہیے, اس بیڈنگ کا ایوارڈ اس کو دینا چاہیے. انصاف تو یہ ہے. اگر وہ دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی اور اس کا سلوشن, تو پھر اس کو چاہیے جس نے سب سے زیادہ 1 ارب 10 حاجی اسماعیل نے جو بولی دی ہے اس کو آن بورڈ لے کر, اعتماد میں لے کر, اس کو بالکل ہم سن بیٹھ کر انڈر ٹیکن دے کے پھر آپ جیسا مرضی جس طرح چاہیں کریں. یعنی کہ اگر آپ کے مطابق آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف یہ بنتا ہے کہ حاجی اسماعیل صاحب نے چونکہ 1 ارب 10 کروڑ کی بولی اینڈ پہ لگانے کی کوشش کی ہے, جب سسٹم جیم ہو گیا تو اصولی طور پہ یہ کانٹریکٹ, یہ ٹینڈر ان کے حق میں, ان کو ایوارڈ ہونا چاہیے. رول بھی یہی ہے. رول یہ ہے. عظمیٰ صاحبہ سے جانتے ہیں کہ عظمیٰ کاردار صاحبہ اس کو سیکنڈ کریں گی میری بات کو. جی جی دیکھیں یہ بالکل ایوارڈ کو فوری ان کے نام کینسل ہونا چاہیے, یہاں سے سٹارٹ ہونا چاہیے. میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ جو ہائیسٹ بڈ کرتا ہے ایگزیکٹلی اس کو ملتا ہے, اس کو ملتا ہے. تو اگر یہ اس طرح سے پورے شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں چونکہ سسٹم جیم ہوا ہے, تو یا تو اس کو نئے سرے سے شروع کر دیں یا پھر جہاں پہ بریک لگی تھی وہاں سے اس کو آگے لے جائیں. نہیں وہاں سے کیوں 1 ارب 10 کروڑ حاجی اسماعیل دے گیا بولی, وہ 1 ارب پہ اس نے دی ہے جو مخالف فریق ہے, تو کیوں آپ حکومت کو 10 کروڑ کا نقصان ٹھیکہ لگانا چاہتے ہیں؟ بیڈنگ چل رہی تھی تو سسٹم کیا پتا کوئی اور بھی بیچ میں لوگ 15 بالکل بہت سارے لوگ دے رہے تھے. آپ ابھی تو چل رہا ہے نا معاملہ, وہ ختم تو نہیں ہو گیا. بالکل صحیح. لیکن دیکھیں وہ سارے لوگ, اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت کم لوگ جو ہے اتنی بڑی جو بھاری وہ بیڈنگ کرتے ہیں یا جو بولی دیتے ہیں, پنجاب اردو میں بولی کہتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ سی ڈی آر وہاں پہ پیسے جمع کرانے پڑتے ہیں 20%, 10%, کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے. اور پھر یہ 2-3 کمپنیاں جو ہے وہ رہ جاتی ہیں جو جن کا نو لمٹ کمپنیاں ہوتی ہیں. اس میں حاجی اسماعیل صاحب کی میرے خیال میں کمپنی نو لمٹ ہے. تو حاجی اسماعیل صاحب نے 1 ارب 10 کروڑ کی وہ دی ہے, اس کا رائٹ بنتا ہے. انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے, آپ کے سسٹم بھی یہی ہے. بیڈنگ کا جو ہائیسٹ بیڈر ہوگا اس کو ایوارڈ دیا جائے گا. تو ابھی حاجی اسماعیل صاحب جو ہے وہ سی ایم صاحبہ کے لیے ادھر سی ایم ہاؤس میں, تو ادھر سی ایم آفس میں گئے ہوئے ہیں. اب یہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ 2 کروڑ تک بھی ان کا جو ساٹ میں نے سنا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بیڈنگ چلائیں تو ہم شاید 2 کروڑ تک بھی 2 ارب تک بھی بیڈنگ لے جائیں گے. لاسٹ 15 منٹ میں یہ ہینگ ہوا ہے. مجھے ابھی جو اطلاعات ملی ہیں کہ 5 بجے بڈ بند ہونی تھی, 4:45 پہ جو ویب سائٹ ہے وہ ہیک کی گئی ہے. صاف پتہ لگتا ہے کہ اس میں کسی کی بری نیت لاسٹ 15 منٹس میں جہاں پہ ڈیسیژنز لیے جانے تھے, لاسٹ 15 منٹس میں جس کا بھی ڈیسیژن چل جاتا نہیں, لاسٹ تو 5 منٹ 1 منٹ بھی ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی لاسٹ 15 منٹس میں اس کو یہ مائکرو سیکنڈ میں یہ بولی جاتی ہے مائکرو سیکنڈ میں, تو کتنا ٹائم لگتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی 1 کروڑ 5 لاکھ, میں کہتا ہوں نہیں 1 کروڑ 10 لاکھ, کتنا ٹائم لگتا ہے؟ عظمیٰ صاحبہ میرے پاس جو اطلاعات ہیں یہ ٹھیکہ 10 سے 15 ارب کا ہے, جبکہ موجودہ لوگ 10 سے 15 کروڑ روپے چلا رہے ہیں. اس پہ بھی کوئی ایکشن ہوگا؟ میں تو بڑی حیران, یہ اتنا لوٹ مار کا بازار گرم ہے. کس نے دیا یہ ٹھیکہ اور کیوں اتنا لمبا دیا؟ یہ تو کوئی کانٹریکٹ انہوں نے یا تو سال کے سال دینا چاہیے تاکہ اس کی پھر دوبارہ مطلب جو ویلیو ہے وہ, اور جب یہ ساری پورے پاکستان میں جاتی ہے یہ ریت, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ آئٹم ہے جو کہ بہت پاپولر ہے اور جو رکتا نہیں ہے, اور اس کی نہیں یہ جو ہے نا, یہ اس کو لارسپور والی ریت کہتے ہیں, درائے اٹک.
लेकिन ये हर जगह इस्तेमाल दरियाई लेकिन ये क्वालिटी वाइज ये सुपीरियर है। हाँ, तो यही तो मैं कह रही हूँ। ऑर्डिनरी जो रेत है उससे ये दरियाई रेत जिसे कहते हैं। नहीं, वो सार रावी की भी है ना, इधर लाहौर में भी है, ठीक है, कसूर में भी है, ठीक लेकिन ये जो है ना, ये जो लॉरेंसपुर की, इसका एक अपना एक ब्रांड है, एक नाम है। अच्छा, तो आप कुछ कह रही थी? नहीं, देखिए बात सारी ये है कि मादनियात ठेके जो है ना, उनकी ऑक्शन होती इसलिए है कि एक सही कीमत मिल जाए, यानी हुकूमत को ज़्यादा फायदा हो। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, इसलिए exactly ऑक्शन ऐसे की जाती है। अब मुझे लगता है कि ये जो इस पहले बंदे को भी ये जो ठेका मिला हुआ है, मुझे नहीं पता कितने साल से इसके पास है, लेकिन वो उसकी वैल्यू से बहुत कम हुकूमत को 13 करोड़ में जी, 13 करोड़ में तो अरसा ये तो दराज वैसे है। ही हाईवे रॉबरी है। अच्छा, ये तो अरसा वैसे ही दराज हाईवे से वो रॉबरी जो बता रहा है कोई खान है, वो 13 करोड़ में अरसा दराज से ले रहे हैं। बिल्कुल तो ज़ाब्ता क्या खान उसके अकाउंट्स ये पे तो चेक एंड हुकूमत बैलेंस को बड़ा होंगे? नुकसान हो रहा है। जी, क्या ये बिल्कुल। जो ज़ाब्ता खान जिनका वो नाम ले रहे हैं, उनका भी अकाउंट्स का चेक एंड बैलेंस होगा कि कितना उनको जो प्रॉफिट जिसका नाम ज़ाब्ता है वो बेज़ाब्तियां कर रहा है, और नहीं, हुकूमत उसका तो खामोश है। कंप्लीट फैक्ट फाइंडिंग इस पे रिपोर्ट बननी चाहिए, बननी जो चाहिए। अभी न्याजी साहब बनेगी कह रहे हैं जी, उसकी बनेगी। पूरी डिटेल सामने आनी मैं तो चाहिए। यही कहता हूँ, एक उनके इंक्वायरी अपने एहसासों को भी मेरे ख्याल में मज़े-ए-आम पे लाना चाहिए। आई वुड वो लाइक कह टू रहे हैं से कि कितने अरबों की there बोली is जो a- है वो टैक्स नहीं 13 देते करोड़ हैं, में अगर ले वो रहे हैं। टैक्स नहीं देते हैं तो फिर एक और खाता खुलेगा उनके खिलाफ। चलें जी, ठीक है। न्याजी साहब लास्ट मोमेंट पे कुछ कहना चाहें? जी, मैं ये चाहता हूँ, देखें इस तरह गवर्नमेंट के ये जो ई टेंडरिंग है, इस पे लोगों का कॉन्फिडेंस जो है ना वो बिल्डअप नहीं होगा, समाज उठ जाएगा, लोग इस प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे, और फिर इस तरह हुकूमत को जो उसका, बल्कि ये तो लोग जो ख़जाना भरना चाहते हैं वो भी इससे मुंह मोड़ चले जाएंगे, और फिर माफिया कर आ जाओ। आपको माफिया को अनप्लग करना होगा उन लोगों से जो आपके ब्यूरोक्रेसी के अंदर हैं या जो जिम्मेदारान हैं। मैं ये समझता हूँ जिन्होंने ये निज़ाम जो सिस्टम बिठाया है, इसके लिए मेरा फिर वही मेरी एक डिमांड है कि आप फैक्ट फाइंड करने के लिए एक इंक्वायरी करें, और इंक्वायरी में जो जिम्मेदारान हैं उनको करारवा की सजा दी। देखिए जी, मरीम नवाज साहिबा की विजन ये है, अपने रिसोर्सेज से वो फंड्स इकट्ठे करती हैं, और यही तरीका होता है funds यही इकट्ठे होता है, करने का। बिल्कुल। अपने जो हुकूमत पंजाब के रिसोर्सेज हैं, माइंस हैं, जो भी है, और जो भी उससे फंड्स इकट्ठे होते हैं फिर वो फलाई कामों पे और पब्लिक वेलफेयर के कामों पे वो लगाती हैं। और वो कहती है, मैं एक दिन बैठी सुन रही थी किसी चैनल पे, वो कह रहा था कि सारा पैसा तो चाचा से आ जाता है, तो उसी से ये सारे काम करवा रही हैं। कहते हैं कि खुद कहती हैं, फिर आगे से कहती हैं कि एक पैसा मुझे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिला, अपने ज़राए से रेस करके फंड्स, तो हम ये रीवैम्पिंग कर रहे हैं, हेल्थ यूनिट्स की एजुकेशन में पैसा लगा रहे हैं, सड़कों पे लगा रहे हैं, तो ये उनकी विजन है। वो तो ये भी कर रही हैं, उसी की बिल्कुल कड़ी है ना, बिल्कुल ये भी तो दुरुस्त उसी कह रहे की हैं, वो कड़ी है। कोशिश कर रही हैं बेहतरी लाने की, लेकिन जो सिस्टम में नाज़रीन काली भेड़े हैं, जिनको ब्लैक शीप एक वक्त में उन्होंने भी कहा था प्राइम मिनिस्टर साहब ने, लेकिन ये है कि ये जो काली भेड़े हैं इनका तो सद्देबाब होना चाहिए। हर सिस्टम में डेफिनेटली ये मौजूद होंगी, और जिस भी अब चीज़ को हाथ डालें, जो भी चीज़ हमारे सामने आ रही है, जो हक़ाइक़ आज हमने आपके सामने रखे हैं, ये बड़े खौफनाक किस्म के हक़ाइक़ हैं कि किस तरह से चूना लगाया जा रहा है, किस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है पंजाब गवर्नमेंट के ख़जाने को, और किस तरह से कुछ लोग हैं जो कि मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हाई लेवल उनमें शामिल है, लेकिन चूँकि हाई लेवल से वज़ीर मादनियात पंजाब जो थे सरदार शेर अली, उन्होंने मेरी टीम से कमिटमेंट करने के बावजूद मिस कमिटमेंट की, कमिटमेंट तोड़ी, उन्होंने हमसे रब्ता नहीं किया। हम बार बार उनसे रब्ता करने की कोशिश करते रहे, और उनका नंबर मुसलसल प्रोग्राम में, हमारे लाइव प्रोग्राम में बन जाता रहा। तो हम इस पे क्या सवाल खड़ा करें, ये नाजरीन इस पे क्या सवाल बनता है या इस पे क्या सवाल खड़ा होना चाहिए, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, क्योंकि इस सारी सिचुएशन में मिनिस्टर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी गवर्नमेंट को आके डिफेंड करे, अगर कोई गलती हुई है तो आके बताएं और फौरी तौर पे सद्देबाब किया जाए, और जो किरदार हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, एटलीस्ट तायुन ही कर लिया जाए फौरी तौर पे। और जब मिनिस्टर ही अपने फ़ोन बंद कर लेंगे तो इंसाफ के लिए किसके दर पे जाएंगे? नाजरीन, ये सवाल मैं आप पे छोड़ती हूँ कि मिनिस्टर साहब ने फ़ोन बंद किया तो उनकी क्या इसमें क्या उनकी तोजी वो पेश करेंगे बाद में मेरी टीम को। खैर, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।